حامدا و مسلیا و مسلما اما بعد. محترم سامعین کرام، دور حاضر کے اندر کچھ غلط مسائل اس طریقے سے رائج ہیں جیسا کہ وہی ہمارا دین، وہی ہماری شریعت اور وہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہوں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. جیسا کہ قبروں پر سجدہ کرنا، اس طریقے کے مسائل بہت سارے مشہور ہیں. میں ان پر بحث کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں. دیکھیں اس ویڈیو کے اندر یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے بزرگوں کے پاس، بڑے اور پیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جا کر کے ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں. اسی طریقے سے ان کے پیروں میں سجدے میں گر جاتے ہیں اور ان کے پیروں کو چومتے ہیں. اب بتلائیے کہ ان کے پیروں میں سجدے میں گرنا کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اب اسی بات کو علماء دیوبند اگر کہتے ہیں تو یہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ چومنا کس طریقے سے شرک ہو گیا. ارے بھائی، چومنا شرک نہیں ہے، لیکن چومنے کے بعد جو آپ عمل کرتے ہو وہ شرک ہے. چومنے کے بعد جو آپ سجدے کر رہے ہو، قبروں کو سجدے کر رہے ہو اور اپنے پیروں کو سجدے کر رہے ہو، یہ شرک ہے. تو اس مسئلے کی وضاحت سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ ہاشمی میاں کی یہ ویڈیو دیکھیں. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت کریں گے، شرکت ہو گئی، شرک ہو گیا. چومنا کیسے شرک؟ اللہ کو تو ہم چومتے ہی رہے، رات بھر چلاتے رہے غیر اللہ کو چومنا شرک. کیا غیر اللہ کو چومنا؟ دیکھیں اس ویڈیو کے اندر ہاشمی میاں کہہ رہے ہیں کہ چومنا کس طریقے سے شرک ہو گیا. تو میں اس کی وضاحت سے پہلے آپ کو بتلاتا چلوں کہ ایک ہے ہاتھوں کو چومنا، ایک ہے پیروں کو چومنا، ایک ہے قبروں کو چومنا. اب ان میں سے شرک کون سا ہے، کیا نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں تفصیل سنیے گا. ہاتھوں کو چومنے، پیروں کو چومنے کے بارے میں فتاوی شامی اور فتاوی ہندیہ کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. اگر ہاتھوں کو کسی سے مصافحہ ملایا، مصافحہ ملانے کے بعد خود اپنا ہاتھ خود نے چوما تو اس کو فتاوی ہندیہ کے اندر مکروہ لکھا ہوا ہے. دوسرا، اس کا ہاتھ چوما اس کی تعظیم میں، یعنی سامنے والے سے جس سے مصافحہ ملایا اس کا ہاتھ چوما اس کی تعظیم میں، اس کی تکریم میں، تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر تعظیماً چوما ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آیا پیروں کا مسئلہ، تو پیروں کو چومنے کے بارے میں بھی تعظیماً جائز ہے، تکریماً جائز ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کی ہیئت اس طریقے کی نہ ہونی چاہیے کہ وہم شرک پیدا ہو. یعنی جب آپ کو سامنے والا دیکھے تو سامنے والے کو دیکھ کر کے یہ معلوم ہو، یہ لگے کہ یہ جو ہے اس کو سجدہ کر رہا ہے، اپنے پیر کو سجدہ کر رہا ہے، اپنے بڑے کو، بزرگ کو سجدہ کر رہا ہے. اگر یہ ہیئت پیدا ہو گئی کہ جس سے وہم شرک پیدا ہو تو کہتے ہیں وہ بھی سجدے میں ہی شمار ہوگا. لہذا ایسی ہیئت کے بنا اپنے پیر کے پیروں کو چوما تعظیماً اس کی تکریم میں تو جائز ہوگا. لیکن اگر اس کی تعظیم میں نہیں چوم رہا ہے، جیسے کہ آج کل کا رواج ہے، آج کل لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کے، ولیوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پیروں کو چومتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، لیکن وہ ان کی تعظیماً نہیں، وہ بلکہ وہ اپنا شعار سمجھ کر کے چومتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں یہ خود اپنا شعار سمجھ کر کر رہے ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ شرک ہی نہیں بلکہ شرک جلی ہے، بالکل واضح ترین شرک ہے. اب دوسری بات آتا ہے مسئلہ قبروں کو چومنا. تو دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں. مزاروں کے اندر آپ لوگ گئے ہوں یا نہیں گئے ہوں، لیکن میں جو تعلق رکھتا ہوں ایک بریلوی فیملی سے، بریلوی خاندان، گاؤں، علاقہ سب بریلوی ہے میرا، تو وہاں میرا کئی بار جانا ہوا ہے. اس کے اعتبار سے میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے جاتے ہیں، ان کی حیات دیکھیں مزاروں کے اندر جانے کی. مزاروں پہ جو گیٹ لگا ہوا ہوگا اس کو ہاتھ ماریں گے، ہاتھ مارنے کے بعد اندر جائیں گے. اس کے اندر کیا کریں گے کہ اس میں ایک اگربتی رہے گی، اس کو جلائیں گے، دیا جلا کر کے تیل کا اس کو رکھیں گے. رکھنے کے بعد ایک چادر چڑھائیں گے. چادر چڑھانے کے بعد اس پہ اس طریقے سے یہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو چومتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. یہ خود میری آنکھوں سے دیکھی ہوئی حیات ہے، اور ایک دو جگہ کی نہیں بلکہ بے شمار لا محدود تعداد میں ایسے مزارات میں نے دیکھا ہے کہ جس کے اندر یہ عمل کرتے ہیں. تو بتلائیے یہ جو عمل کرتے ہیں
کیا یہ غیر مسلموں کا طریقہ اور ان کا شعار نہیں ہے؟ کیا وہ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ جب مندر کے اندر جاتے ہیں تو گھنٹی بجاتے ہیں، پھر دیا جلاتے ہیں، پھر ان پر چادر چڑھاتے ہیں یا جو بھی نیاز وغیرہ میٹھا وغیرہ جو بھی رکھتے ہیں اور پھر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ یہ ان کا طریقہ نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صاف منع کیا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ دوسری بات، یہ نصارہ کا طریقہ ہے، قبروں کو سجدہ کرنا نصارہ کا طریقہ ہے، تو وہ بھی اسی حدیث کے ذیل میں آ جائے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صاف طور پر منع کیا ہے، لا تتخذوا القبور مساجد، کہ قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ اب دیکھیں یہ دلیل کیا پکڑتے ہیں اس کی، یعنی کہ ہاتھ پیروں کو چومنا اور کہتے ہیں کہ شرک ہے، اس کی دلیل کس سے حدیث سے پکڑتے ہیں؟ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے 9 سوالات کیے۔ 9 سوالات کرنے کے بعد جو ہے جب وہ جانے لگے تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ چومے اور پیر چومے۔ اب پیر چومنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فما یمنعکم ان تتبعونی، کہ تمہیں ایسی کیا چیز ہے جو میری اتباع کرنے سے، میری پیروی کرنے سے روکتی ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ ان کی ذریت میں سے کوئی نہ کوئی نبی رہے۔ تو اب آپ دیکھیے اس حدیث سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جز پکڑتے ہیں کہ یہودیوں نے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پیروں کو چوما اور آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ممانعت نہیں فرمائی۔ تو سب سے پہلی بات تو میں یہ بیان کرتا چلوں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اہل علم حضرات نے اس حدیث کو صحیح بیان کیا ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفی سند الحدیث ضعف، کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اسی وجہ سے مشکات شریف کے اندر نہیں لکھا گیا ہے، اور یہ بات ترمذی کے اندر خود لکھی ہوئی ہے فی سند الحدیث ضعف، آپ جا کر کے دیکھیے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت نہیں فرمائی ہے تو اس سے بڑی جہالت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دیکھیے جب انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ چومے اور پیر چومے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ تم میری اتباع کیوں نہیں کرتے، میری پیروی کرنے سے تمہیں کیا چیز روکتی ہے؟ تو اس سے صاف طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ان کو ہاتھ پیروں کو چومنے کو منع کیا تھا، لیکن ان حضرات نے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہوئے یہ عمل کیا، اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی ہے کہ تم میری پیروی کیوں نہیں کرتے اور تم میری پیروی کرنے سے تمہیں کیا چیز روکتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن سے کہہ رہے ہیں وہ ہیں یعنی کہ غیر مسلم ہیں، وہ یہودی حضرات ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سکوت، یہ حضرات یہ کہتے ہیں نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، ممانعت نہیں فرمائی، تو آپ علیہ سنیے میری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سکوت جو ہے اس وقت مستدل بنتا ہے جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سکوت فرمائیں کسی مسلم عمل اور قول والے مسلم پر یا کسی صحابی پر، کہ کوئی صحابی کوئی کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اس نے کوئی کام کیا، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سکوت فرمایا، ممانعت نہیں فرمائی، تو اس کو آپ مستدل بنا سکتے ہو۔ لیکن یہاں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ کہے ہیں وہ ایک غیر مسلم سے کہے ہیں، تو اس کو آپ مستدل نہیں بنا سکتے ہو۔ اب ایک بات اور، اب اسی بات کو جا کر کے دیکھیں فتاوی رضویہ کے اندر، تو وہ بھی اس بات کے بارے میں یہی لکھتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ چومنا، پیر چومنا تعظیم کی غرض سے تو جائز ہے، لیکن اگر عبادت کی غرض سے ہو اور سجدے کے طور پر ہو تو وہ جائز نہیں لکھتے ہیں۔ تو پھر تم یہ مسائل کہاں سے بیان کر رہے ہو؟ اگر اسی بات کو علماء دیوبند کہتے ہیں تو تم حضرات علماء دیوبند پر اعتراض کرتے ہو، اور یہ کتنے دھڑلے، کتنے فخر کے ساتھ ہاشمی میاں بیان کر رہے ہیں، اور علماء دیوبند پر الزام لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ چومنا کس طریقے سے شرک ہو گیا۔ تو میں نے بتلا دیا چومنا اس طریقے سے شرک ہو گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔